حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکپن کا زمانہ تھا۔ ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے۔ لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتی تھی۔ یہ ہونہار فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ عجیب سی باتیں سنا کرتا، لیکن ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیا کرتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرہ سے بالکل الگ تھلگ گزرتا۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرانے چلا جاتا اور رات کو واپس لوٹتا۔ ایک دن یہ نوجوان یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کیا اور فرمایا، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ ان سے ہماری پیاس بجھ سکے۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس تو امانت ہیں۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیے جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں نے ان کے قریب ہی کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے تھنوں کو لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تو اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکری بھی دودھ دیا کرتی ہے؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور دودھ بھی کثیر مقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر دودھ پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیر ہو گئے تو اسی مبارک ہستی نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ۔ وہ فوراً سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، کیا آپ مجھے یہ بابرکت کلام سکھلا دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں۔ یہ مبارک ہستیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دنوں قریشی مکہ نے مکہ معظمہ میں ادھم مچا رکھا تھا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چل نکلے تھے۔ اس ہونہار لڑکے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے خلوص دل سے محبت کی، اور آپ دونوں کو بھی یہ دیانت و امانت کی بنا پر پسند آئے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کمال شفقت سے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی کے فریضہ سے سبکدوش ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح رہے جس طرح کے سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور و سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر جگہ خدمت کی سعادت نصیب ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو فوراً جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرہ مبارک میں آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہو گئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کردار کو اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، جہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے درسگاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن فہمی اور شریعت اہلیہ کے علم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المؤمنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے میں آ گئے، اور اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ کہ وہ کون شخص ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور فرمایا، با خدا، میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت قرآنی فہم میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور میں بھی اسی گفتگو میں شریک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے، ایک طرف چل دیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند آتی ہے وہ قرآن مجید کو اس لہجہ میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا، تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کا اندازہ اپنائے۔ نماز کے بعد جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہو دیا جائے گا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری دعا پر آمین کہتے رہے۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں۔